معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا اور بڑی قیمتی ایام اس وقت میں چلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں انسان کی طرف کہ ہے کوئی انسان جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں۔ اور خاص طور سے 15 شعبان کو، جس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اس کی عبادت کو ثواب بنا دیا، دیگر ایام میں بھی عبادت کرنا ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام کو، کچھ وقتوں کو خاص اور متعین کر دیا، خاص کر دیا۔ جس طریقے سے رمضان المبارک مہینوں میں اور شب برات جس میں نامۂ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال نامے پیر کے روز اور جمعرات کے روز پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے اس مبارک رات میں قرآن کریم کو۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے انا کننا منذرین، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں، بے شمار مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں، وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کر اس کی بندگی اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث پاک میں بیان فرمایا، بدعات سے، آتش بازی سے دور رہ کر اپنی زندگی کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا بھی کامیاب، جنت بھی کامیاب، جنت میں جانا بھی آسان، قبر میں بھی سکون۔ اور جس انسان نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، جس طریقے سے ہمارے پروز، ہمارے بزرگ ملوث تھے خرافات میں، بعض حضرات جس طریقے سے بدعات میں ملوث تھے، اسی طریقے سے ہم بھی وہی کام کرنا ہے۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھانے والا سمجھاتے رہیے، بتلانا والا بتلاتے رہیے، لیکن ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارے پروز کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی کامیابی نہیں ہے، میری اور آپ کی کامیابی اس میں ہے جس چیز کو قرآن کریم نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور تنہا عبادت کرنی ہے 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو، اور روزہ رکھنا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواہش مند ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں روزہ رکھوں، اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں، بارگاہ میں اعمال نامہ میرا پیش کیا جائے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور یہ خرافات سے، گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، اور یہ تمنا رہے کہ ہمارے اعمال نامے ایک روزے کی حالت میں اور رات کی تنہائیوں میں، عبادتوں میں گزرتے ہوئے فرشتے ہمارے اعمال نامے کے گواہ بنے کہ یہ بندہ، یہ بندی، یہ جوان، یہ بچہ، یہ بچی آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے شعبان کی 15ویں رات میں مانگا، اور گڑ گڑا کر مانگا، جنت کو مانگا، روزی کو مانگا، اولاد کو مانگا، اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مصیبت کو دور کرتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں۔ کئی شخص کہتے ہیں کہ ہم نے 15ویں شب کو مانگا اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے اتنا دل لگا کے مانگا کہ کئی مہینے سے کام اٹکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی برکت سے، روزے کی برکت سے، رات کی عبادت کی برکت سے، نہ جانے کس عمل کی برکت سے میرے اس مسئلے کو حل کر دیا، کام بنا دیا، کاروبار میں برکت دے دی، مال میں برکت دے دی۔ اور اگرچہ مال بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، حادثات سے اور ہاسپٹلوں میں جانے سے اس انسان کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ ایک یہ بہت بڑی بات ہے، گھر میں آپس میں پیار محبت بنا رہے، روزی کم ہے تو سکون ہے، اور اگر ہماری میں پیار محبت نہیں ہے، روزی ہمارے پاس آ رہی ہے لیکن ٹینشن ہے، آپس میں جوڑ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور جو ضرورت ہے اس ضرورت کا سوال بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت عاجزی کے ساتھ کرنی ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شعبان کی 15ویں رات کی شب میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نسبت کر کے 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کی عبادت کو بتلایا ہے کہ اس میں انسان کی امنگ، آرزو، تمنائیں اللہ تعالیٰ